بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حاضرین کرام، آپ سب کو الحمد آرٹس کونسل میں خوش آمدید. ہماری ادبی نشست کا سلسلہ اور اس کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہماری آج کی شخصیت موجود ہیں ناصر عباس نیر صاحب. اور ناصر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جب تنقید کا حوالہ آتا ہے تو ہمارے بہترین نقاد ہیں. آج ان سے ہم ایک خوبصورت ادبی گفتگو کریں گے اور ان کے حوالے سے کریں گے. اس سے پہلے ہم اردو ادب کے مختلف موضوعات پر ان کی بہت خوبصورت گفتگو سنتے رہے ہیں، لیکن آج ہم ناصر صاحب سے ان کے بارے میں اور ان کے فن کے، ان کی وہ جو لکھاری ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم ناصر صاحب. پہلے تو سب سے پہلے آپ کو تمغہ امتیاز ملا ہے، اس کی مبارکباد وصول کیجیے. بہت شکریہ آپ کا، اور باقی سب احباب دوستوں کا، اور سب کا بہت شکریہ. میرا خیال ہے یہ ایک بہت خوشی کا مقام ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ کیفیت ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور آپ کا یہ فخر ہے، اور آپ کو اس کے اہل ہیں آپ، اور آپ کو بھرپور مبارکباد وصول کرنی چاہیے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہماری جو آج کی گفتگو ہم ناصر صاحب سے کرنے والے ہیں وہ ہے ہماری شعور، وجود اور تخلیق. بہت ہی خوبصورت موضوع جو ہے انہوں نے منتخب کیا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے. اور ناصر صاحب یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے اس کو شروع کرتے ہیں، اور خاص طور پر کہ شعور کا تنقید کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نوین روما صاحبہ، بہت شکریہ جناب رضی احمد صاحب، بہت شکریہ محبوب عالم صاحب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور سب سے زیادہ شکریہ ان تمام احباب کا جو ہر دفعہ تشریف لاتے ہیں. طالب علم ہیں، طاہرہ میری اہلیہ یہ بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے کئی شاگرد ہیں، دوست ہیں، نیازی صاحب ہیں، اصغر صاحب ہیں، نعیم صاحب ہیں، فاضل صاحب ہیں، مشتاق ہیں، آغر ہیں، اور شائستہ ہیں، امارہ دو ہیں، امارین ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آج کی جو نشست ہے یہ پچھلی جو نشستیں تھیں ان سے ذرا مختلف ہے. پچھلی نشستوں کا جو موضوع تھا وہ عام طور پر کوئی نہ کوئی شخصیت تھی، اور اس کا جو کام تھا اس پہ ہماری گفتگو تھی. آج بھی اگرچہ موضوع ایک شخصیت ہے تو اپنے بارے میں. جب مجھے نوین روما صاحبہ نے کہا کہ یہ نشست ہم آپ کے ساتھ کرنا چاہتے تو اس کا عنوان کوئی دیجیے. اب میرے لیے بڑا مشکل تھا اس کا میں کیا عنوان رکھوں. ایک تو اس لیے کہ اپنے بارے میں گفتگو کرنا کچھ لوگوں کے لیے بہت آسان، لیکن کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ان لوگوں کے لیے اپنے بارے میں گفتگو کرنا بہت آسان ہوتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ادب کی دنیا کو فتح کر لیا ہے. ان لوگوں کے لیے بات کرنا مشکل ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ادب کی دنیا کے ایک چھوٹے سے سیاح ہیں. اگرچہ ہماری عمر گزری ہے اس دشت کی سیاحی میں، لیکن وہ جتنا آپ اس دشت کی سیاحت کرتے جاتے ہیں وہ دشت بڑا ہوتا جاتا ہے، اور آپ کا قد اس کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا جاتا ہے. آپ ذرے میں تبدیل ہوتے جاتے ہیں، اور دشت کی جو پہنائی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے جو آپ کو باقاعدہ ڈراتی ہے. یہ میں کسی انکسار سے نہیں کہہ رہا، ایک امر واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو چنانچہ میں نے کہا اس کا عنوان اور طرح کا ہونا چاہیے. تو میرے ذہن میں بے ساختہ یہ آپ یوں سمجھیے کہ لاشعوری طور پر یہ عنوان پیدا ہوا کہ تخلیق، تخلیق، شعور اور وجود. اب اس وقت میں نے غور نہیں کیا کہ یہ تین الفاظ کیوں آئے. بعد میں جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ میرے اندر یہ چیز کہیں موجود تھی کہ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں اس لکھنے کا ان تین الفاظ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اور میں جیسے جیسے غور کرتا گیا تو مجھے لگا یہ ایک عجیب و غریب مثلث ہے، شعور، وجود اور تخلیق کی. آپ اس مثلث کا کوئی ایک زاویہ الگ نہیں کر سکتے. اور جب آپ اس پہ کوئی گفتگو کرنے لگے تو وہ یوں لگتا ہے کہ ان میں کوئی درجہ بندی نہیں ہے. جو اگرچہ کچھ لوگ درجہ بندی کرتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے وجود کو پہلے رکھیں، شعور کو بعد میں رکھیں، تخلیق کو اس کے بعد رکھیں، لیکن مجھے لگا کہ یہ ایک دوسرے میں پیوست ہیں. اور اس کے ایک صورت یہ کہ جب جیسے ہی میں
اب دیکھیے گا، ابھی کوشش کروں گا، مثلا میں شعور کو جب بیان کرنے کی کوشش کروں گا تو اس بیان کے عمل میں وجود خود بیان ہوتا چلا جائے گا. وجود کو بیان کروں گا تو خود اس کا رشتہ تخلیق کے ساتھ قائم ہوتا جائے گا، اور جب ان کو بیان کروں گا تو وہ پیچھے جو شعور تھا اور وجود وہ بھی بیان ہوتے جائیں گے. یعنی کوئی ہماری جو گفتگو ہوتی ہے شعور پر وہ وجود کے بغیر نہیں ہے، اور شعور پر کوئی گفتگو تخلیق کے بغیر نہیں ہے. تو اس لیے میں نے رکھا، اور میں نے کہا میں تو ساری عمر انہی 3 چیزوں میں ہی میں لکھتا رہا ہوں، اور یہ پیچھے ایک طرح کے جس کو کہتے ہیں اوور آرچنگ آئیڈیاز کے طور پر یہ موجود رہے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ چیزیں جن سے ہمارا شب و روز واسطہ رہتا ہے وہی چیزیں سب سے مشکل ثابت ہوتی ہیں جب ان کو آپ واضح کرنے لگتے ہیں. یعنی مثلا آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ جسے کہا جائے کہ اپنے گھر کو بیان کریں تو آپ نہیں بیان کر سکیں گے. ہم نے جب جغرافی تنقید میں گھر کو پڑھنا شروع کیا اور گھر کی شعریات، تو ہمیں پتہ چلا کہ گھر کا کارنر، گھر کی کھڑکی، گھر کا دروازہ، گھر کا لیونگ روم، گھر کی خوابگاہ، ان کی تو بالکل ایک ایسی الگ الگ دنیایں ہیں اور الگ الگ تجربات ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے کئی کتابیں کم ہیں. تو بالکل اسی طرح ایک تخلیق کار اور ایک نقاد مسلسل اگرچہ شعور اور وجود کے ساتھ معاملہ کرتا رہا ہو تو ان کو بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو مجھے بھی یہ تھوڑی سی مشکل پیش آئی، لیکن بہرحال میں اس مشکل کا ذکر نہیں کروں گا. میں اس مشکل سے نکل کے آیا ہوں، تو جو کچھ مجھے سمجھ آئی ہے وہ. لیکن میں پہلے یہ واضح کر دوں کہ میں ان کو واضح کرتے ہوئے میرا جو بنیادی سیاق و سباق ہے وہ ادب رہے گا. اس کا تعلق، حالانکہ یہ جو تینوں اصطلاحات ہیں یہ اتنی بھاری بھرکم اصطلاحات ہیں، اور ان کے جو تناظرات ہیں وہ بہت زیادہ وسیع ہیں. تصوف ہے، فلسفہ ہے، تاریخ ہے، بشریات ہے، نفسیات ہے، اور بے شمار دوسرے جو علوم ہیں وہ ہیں. لیکن میں ان پہ گفتگو کرتے ہوئے صرف ادب کو رکھوں گا. آغاز میں شعور سے کرتا ہوں. میرے نزدیک جو میں نے سمجھا ہے اس سارے عرصے کے دوران اور اس عرصے پہ پھر غور کرتے ہوئے، کہ شعور باہر کی چیزوں کا ہوتا ہے. یعنی شعور کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک باہر کی دنیا کا ادراک ہے، اور شعور ہمیشہ ڈائریکٹڈ ہوتا ہے، ڈائریکٹڈ ٹو سم تھنگ، ٹو سم آئیڈیا، ٹو سم پرسن، ٹو سم پیریڈ آف ہسٹری. شعور ہمیشہ اس میں ایک انٹینشنلٹی اور ایک ارادیت لازمان ہوتی ہے. یعنی شعور ہمیشہ کسی چیز کا ہوتا ہے. لیکن یہ جو کسی چیز کا شعور ہے، وہ جو چیز کوئی بھی ہو، جو میں نے آپ مثالیں بتائی ہیں، وہ چیز پوری کی پوری انسانی شعور کو بھر نہیں سکتی. اب اس کو واضح کرنے کے لیے جب میں کرنے لگا تو مجھے غالب کا ایک شعر یاد آیا. میں نے کہا غالب کے اس شعر کو میں پہلے کسی اور طرح پڑھتا رہا تھا، اب جب میں نے شعور پہ غور کرنا شروع کیا تو مجھے لگا غالب تو مجھ سے پہلے بازی لے گئے. غالب ویسے بہت سے لوگوں سے بازی لی ہے، لیکن یہاں بھی بازی لے گئے. آپ شعر سنیے کہ کوئی آگاہ نہیں باطن ہم دیگر سے، کوئی آگاہ نہیں باطن ہم دیگر سے، ہر ایک فرد ہے جہاں میں ورق ناخواندہ ہے، ہر ایک فرد جہاں میں ورق ناخواندہ، کہ کوئی شخص دوسرے کے باطن سے آگاہ ہی نہیں ہے، اور ہر شخص کا، ہر فرد جو ہے اس کا جو حال ہے ایک ایسے ورق کی طرح ہے جس کو پڑھا نہیں گیا، یعنی ورق ناخواندہ. اب سوال یہ ہے کہ آدمی کا باطن، انہوں نے کہا کہ ورق ناخواندہ، یعنی باطن کو آپ شعور کہیں، شعور ہمیشہ داخلی ہوتا ہے، داخلی ہے. شعور کی سب سے دوسری خصوصیت ارادیت کے علاوہ داخلیت ہے. ہم جن چیزوں کا داخلی تجربہ کرتے ہیں وہ داخلی تجربہ جس اندر جس جگہ پہ ہوتا ہے وہ شعور کا مقام ہے، شعور کے اندر مقام ہے. تو اس میں وہ ایک ورق ناخواندہ ہے. اب ورق ناخواندہ جس کو پڑھا نہیں گیا، تو سوال یہ کہ اس کو کیوں نہیں پڑھا گیا؟ کیا لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، یا وہ لکھا ایسی زبان میں گیا جس کو کوئی اور پڑھ نہیں سکتا؟ تو مجھے لگا کہ یہ آدمی کا جو شعور ہے یہ ہے تو داخلی چیز، لیکن یہ ایسی داخلی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک نجی اور ایک پرائیویٹ سپیس ہے. شعور کی لازمی جو دوسری خصوصیت ہے ارادیت کے علاوہ یہ کسی چیز کا شعور ہوتا ہے، لیکن وہ کسی چیز کا شعور کیسا ہے، کیا ہے، یہ ایک اندر انسان کے پتہ ہے جس کا کسی اور کو نہیں پتا. وہ ایک ایسا ورق ہے جس کو دوسرا نہیں پڑھ سکتا. ہاں آدمی اگر اس کو لکھے تو ہو سکتا ہے دوسرے کسی حد تک پہنچ سکے،
لیکن اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پورے کا پورا لکھا ہی نہیں جا سکتا. یعنی دوسرے لفظوں میں جو میں نے کہا کہ شعور کسی شے کا ہوتا ہے، تو وہ جس شے کا ہے باہر کی چیز کا، وہ پوری کی پوری شعور کو کولونائز نہیں کر سکتی. یعنی وہ شعور کا پورا جو نقش ہے وہ اندر شعور کا جو اگر صفحہ ہے، اس پورا صفحہ اس نقش سے بھر نہیں جاتا. اس صفحے پر بہت سی بے شمار خالی جگہیں رہ جاتی ہیں یا کوئی باہر کی. حالانکہ شعور سب سے بڑی آماج گاہ رہتا ہے بیرونی دنیا کی استعمار کی. یعنی ہم استعماریت کو صرف ایک یورپی استعماریت سے پہچانتے ہیں، لیکن استعماریت ایک بہت وسیع لفظ ہے. باہر کی پوری دنیا مسلسل ہم پہ اثر انداز ہوتی ہے، ہمارے حواس کے ذریعے ہمارے اندر تک پہنچتی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے، وہ کوشش کرتی ہے کہ وہی باہر کی دنیا جو ہے وہ اپنا سارا نقشہ ہمارے اندر منتقل کر دے. اور خاص طور پر باہر کی دنیا میں جو پاور ڈائنامکس ہوتی ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو جسمانی طور پر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. لوگوں کو کنٹرول کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ کہ آپ اپنے نیریٹو، ڈسکورسز، بیانیے، نظریات، آئیڈیالوجیز وہ لوگوں کے شعور میں اس طرح نقش کر دیں کہ وہ ایک آٹومیٹک انداز میں ایک خودکار طریقے سے وہ اس آئیڈیالوجی کے کنٹینر بن جائے، آئیڈیالوجی کا اظہار کرنے لگے. آپ کو ان کو وہ تھرو آئیڈیالوجی، تھرو ڈسکورس، تھرو نیریٹو آپ ان کو اختیار میں لائیں. تو شعور ہمیشہ نشانہ بنتا رہتا ہے بیرونی دنیا کے طاقت کے نظام کا. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ شعور کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو پوری طرح کولونائز نہیں کیا جا سکتا. اس کے بارے میں مجھے ایک جب پڑھتے ہوئے احساس ہوا کہ اس چیز کو، اس حقیقت کو، ایک تو غالب نے بیان کیا کہ وہ ورق ناخواندہ رہتا ہے کہ شعور پہ وہ نقش کیسا قائم ہوا ہے، آپ نے کسی ڈسکورس یا آئیڈیالوجی کو کیسے اندر قبول کیا ہے، وہ کسی کو نہیں پتہ چل سکتا. وہ یعنی دوسرے لفظوں میں انسان ہمیشہ ایک عدم پیش گوئی کی زد پر رہتا ہے، یعنی انپریڈکٹیبل رہتا ہے. آپ لوگوں کو جتنا مرضی اپنے آئیڈیالوجیز دے رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے ان کے بارے میں پیش گوئی نہیں کر سکتے. ان میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں، کچھ لوگ بن جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ خاص طور پر وہ جو ایک اور جو شعور کی خصوصی جو بیان کرتا ہوں اس کا اگر خیال رکھتے ہیں تو وہ کبھی بھی وہ آپ کی آئیڈیالوجی کے کنٹینر نہیں بن سکتے. ان کے اندر ایک بغاوت ضرور موجود رہتی ہے، اور وہ اس پاور ڈائنامکس کے لیے، وہ اس کی کوئی بھی شکل ہو، اس کے لیے خطرہ رہتے ہیں. وہ کی چیز کیا ہوتی ہے؟ غالب نے اسے کہا ورق ناخواندہ، کہ اس پہ لکھا کیا گیا ہے. سارتر کہتا ہے کہ انسانی شعور میں ہمیشہ ایک عدم وجود یا نتھنگنیس ہوتی ہے. اس کی جو کتاب ہے بینگ اینڈ نتھنگنیس، یہ انسانی شعور پر میرا خیال اس سے بڑی کوئی کتاب 20ویں صدی میں نہیں لکھی گئی، اور اس سے پہلے بھی جو شعور کو واضح کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ شعور میں ایک خالی پن، ایک عدم اور ایک نتھنگنیس لازمن رہتی ہے، اور اسی خالی پن میں وہ جو انسان ہے وہ سب سے بڑے فیصلے کرتا ہے. اس لیے کہ باقی شعور کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تو بہت سی چیزوں سے بھر گیا، لیکن ایک حصہ خالی ہے. وہ ایک اندر کا ایک دشت ہے جو بالکل جس کی طرف کوئی اور نہیں جا سکتا. یعنی آپ سمجھیے کہ اندر ایک ایسا دشت ہے جس کے گرد ایسی دیواریں ہیں جس کو کوئی نہیں پھلانگ سکتا، یا ایک ایسا ورق ہے جو ایک ایسی جگہ پہ رکھا گیا ہے جس تک باہر کے کسی قلم کی، باہر کے کسی خیال کی رسائی نہیں ہے. تو لہٰذا وہ جو ایک وائڈ اور ایک نتھنگنیس ہے وہ شعور میں رہتی ہے، اور یہی سب سے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. اب یہ جو ایک ہے کہ انسان کے اندر ایک آپ دشت ہوتا ہے، تو اس پہ بھی ہماری شاعری میں تو بہت لکھا گیا ہے. یہ گنبد مینائی، یہ عالم تنہائی، مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی پہنائی. اب یہ بتائیے جو اقبال کہہ رہے ہیں وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کس دشت کی؟ باہر کا کوئی دشت تو آدمی کو نہیں ڈرا سکتا، اندر کا ایک دشت ایسا ہے، کیونکہ اندر جو شعور میں وہ جو ایک لیکونا یا ایک وائڈ یا خالی موجود ہے، اس کا سامنا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لوگ اس سے بچنے کے لیے لوگ جنگیں کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے لوگ بڑے بڑے خداؤں کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. لوگ اندر کے اس دشت سے محفوظ رہنے کے لیے کیونکہ اس کا سامنا کرنا دہشت انگیز ہوتا ہے. اپنا سامنے سے زیادہ اپنا مطلب کرنا جو ہے وہ سب سے، مجھے یاد آتا ہے کہ تذکرہ غوثیہ میں ایک ہے حکایت ہے، وہ بالواسطہ طور پر اسی کو بیان کرتی ہے کہ اندر انسان کے کیا، اور یہ انسان سے کوئی نہیں چھین سکتا. حکایت تو دوسری ہے کہ وہ ایک جہنم میں ایک دفعہ کوئی، آپ سمجھیے کہ پنجاب کے رہنے والے پہنچ گئے، حقہ پینے کا شوق تھا،
تو انہوں نے کہا جی اب جہنم میں آئے ہیں تو جہنم میں آگ ہے تو چلیں اور کوئی کام نہیں ہے, حقہ پیتے ہیں, اور حقہ پینے کے لیے اب تمباکو انہوں نے کہیں سے لے لیا, اب انگارے رہتے تھے, انہوں نے کہا جی انگارے کہاں سے ملیں گے, تو اب حکایت ہے, اب اس کو حکایت کے طور پر لیجئے, امر واقعے کے طور پر نہ لیجئے, اور حکایات سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. تو وہ جہنم کے داروغہ سے ملتا ہے, کہتا ہے جی میں نے کچھ جہنم میں آیا ہوں تو انگارے چاہیے, تو میں اپنے حقہ کرنا چاہتا ہوں, حقہ تازہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی جہنم میں کوئی انگارے نہیں ہوتے, جو شخص دنیا سے آتا ہے اپنے انگار اپنے ساتھ لاتا ہے. اب یہ جو اپنے انگار ہیں اندر کے, وہ آپ سمجھیے کہ اسی کو سمجھیے کہ اندر کا ایک دشت ہے, تو وہی دشت, اس کا سامنا لوگ کرنے سے ڈرتے ہیں, لیکن اسی دشت میں جب آدمی اس کا سامنا کر لیتا ہے تو وہی تخلیق ہے. آپ اس کو امیجینیشن کہیے, اس خالی پن کو, یا تخلیق کہیے. جیسے جیسے آپ اس دشت میں پہنچتے ہیں, اس خالی پن میں پہنچتے ہیں, وہ وسیع ہوتا جاتا ہے. ولیم جیمس کا نام آپ نے سنا ہوگا, ان کی بڑی مشہور کتاب ہے ویرائٹیز آف ریلیجیس ایکسپیرینس. اس میں انہوں نے لوگوں کے جو مذہبی واردات کے تجربات ہیں وہ لکھے ہیں. ان میں وہ جو ان سب میں ایک کامن چیز ہے, اور خود اپنا بھی ایک تجربہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سمندر میں کشتی جا رہی تھی, تو کچھ کشتی میں تھا تو موسم تبدیل ہوا تو بادل آ گئے, اور منظر جو تھا وہ ایک سارا ہو گیا, فوگی ہو گیا, دھند آ گئی. تو کہتا ہے مجھے کچھ دیر تو میں پریشان ہوا, پھر میں نے دیکھا کہ اس منظر سے بے شمار شکلیں بننے لگی, اور میں نے ایک ایسا تجربہ کیا, مجھے لگا کہ میرا جو شعور تھا پہلے ایک تنگنائے تھا, اب اتنا وسیع ہوتا جا رہا ہے. اور کہتا ہے یہ ایلوژن نہیں تھا, اور میں اس تجربے کو باقاعدہ یاد کر سکتا ہوں, اپنے اندر محسوس کر سکتا ہوں کہ پھیلتا گیا. نیر مسعود کا افسانہ اوجل, اس کا آغاز دریا کے کنارے ایک شخص بیٹھا ہے, اور وہ کہتا ہے رات کا تہوار ختم ہوا اور دن شروع ہوا, تو دریا پہ بیٹھا ہے اور وہاں اسی طرح کی وہ کئی شکلیں بنتے ہوئے دیکھتا ہے. اب یہ جو اندر کے دشت میں پہنچتے ہی جو بہت سی شکلیں بنتی ہیں شعور کی, یعنی آپ یوں سمجھیے کہ تخیل کا کنارہ بالکل شعور کے اسی خالی پن کے ساتھ ہے. آپ جتنا اس خالی پن کے پاس جائیں گے, آپ کی جو متخیلہ ہے وہ اتنی ہی وسیع ہوتی جائے گی, اور یہی تخلیق کا سب سے بڑا مرکز اور مخزن ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ چونکہ اس کو کولونائز نہیں کیا جا سکتا, اس لیے جو لوگ یہاں پہنچتے ہیں وہی لوگ ہمیشہ وہ ادب تخلیق کرتے ہیں جو ایک باغیانہ ادب ہوتا ہے. یہ کہنا کہ باغیانہ ادب صرف ترقی پسند تحریک کی دین ہے, بالکل ایک سمجھیے کہ تاریخ کے محدود مطالعے کا نتیجہ ہے. وگرنہ سارا اس سے پہلے بھی اگر آپ ادب پڑھیں, جن لوگوں نے بھی اپنے شعور کے اس مقام جو انسان کا نجی اور پرائیویٹ مقام ہے وہاں تک پہنچے ہیں, انہوں نے ہمیشہ سوالات اٹھائے ہیں, دوسری تہذیبوں پر بھی سوالات اور خود اپنی تہذیبوں پر بھی سوالات. مثال کے طور پر میں آپ کو 2-3 شعر سناتا ہوں, آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہی وہ کیا, یعنی اپنی ہی تہذیب پر سوالات اٹھائے. مثال کے طور پر میر کے میں 3 اشعار آپ کو سناتا ہوں, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شعور کا یہ مقام ہی دراصل مزاحمت, انکار, ڈینائل, سبمیشن کے خلاف, اور ایک خالص جو انسانی تخلیقی ایک ہے وہ جو قوت ہے اس کو دریافت کرنے کا ایک مقام ہے. اور اس کے لیے نہ کسی نظریے کی ضرورت ہے, نہ کسی تصور دنیا کی ضرورت ہے. یہ دنیا کا کوئی آدمی جہاں بھی شعور کے اس مقام تک پہنچے گا, وہ ہمیشہ جو ادب لکھے گا وہ ایک طرح کا جو روایتی جو باہر کی چیزیں ہیں ان سے وہ بالکل ہٹ کر ہوگا. وہ ہمیشہ اپنے زمانے کی بہت سی چیزوں کا بھی انکار کرے گا اور اپنی تہذیب کی بھی بہت سی چیزوں کا انکار کرے گا. ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ادیب اپنی تہذیب کا ترجمان ہوتا ہے, ادیب اپنی تہذیب کا نقاد بھی ہو سکتا ہے, اور لیکن کون ہوتا ہے؟ وہی لوگ جو یہاں پہنچتے ہیں. اب میر کا ایک شعر سنیے, پھر آپ بتائیے کہ میر جیسا شاعر جس کو آپ ہمارے یہاں ہند اسلامی تہذیب کا سب سے بڑا نمائندہ ایک شاعر کلاسیکی عہد کا کہا جاتا ہے, اس نے یہ اشعار کیوں لکھے؟ مثلا ایک شعر تو ان کا میں کئی دوستوں کو سناتا بھی ہوں کہ کاش اس کے روبرو نہ کریں مجھ کو حشر میں, کاش اس کے روبرو نہ کریں مجھ کو حشر میں, کتنے میرے سوال ہیں جن کا نہیں جواب. کہ مجھے آپ دیکھیں نا, اسلامی تہذیب میں پیدا ہونے والا جو شاعر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا کے روبرو نہ کریں. میں یہ دعا کرتا ہوں, کیونکہ اگر میں ان کے روبرو ہوا
تو میں اپنے سوالات کو روک نہیں سکوں گا. کیوں نہیں روک سکوں گا؟ کہ میں نے اپنے شعور کے اس مقام کو ٹچ کیا ہوا ہے. میں نے اس مقام میں باقاعدہ ایک قیام کیا ہوا ہے, اس کا تجربہ کیا ہوا ہے. لہٰذا میرے پاس وہ بہت ہی مستند اور اتھینٹک سوال ہیں. میں وہ سوال کروں گا تو ان کے جواب خدا کے پاس بھی نہیں ہوں گے, میرے خالق کے پاس بھی نہیں ہوں گے. اب ظاہر اس تصوف کی پوری روایت سے بالکل ہٹ کر, جس میں تصوف کی روایت میں تو جو شاعر ہے وہ وجود میں جذب ہونا چاہتا ہے, یہاں وہ اپنے وجود اور اس کے کرب اور اس کی انگزائٹی اور اس کے اضطراب اور دنیا میں اس کے ہونے کا جو دکھ ہے, الم ہے, اس کے سوال لے کر وہ گیا ہے. وہ کہہ رہا ہے جا اسی طرح یہ شعر کہ کوئی ہو محرم شوخی تیرا تو میں پوچھوں کہ بزم عیش جہاں کیا سمجھ کے برہم کی. یہ اتنا بڑا شعر ہے لیکن کہتا ہے مجھے وہ محرم شوخی تیرا کو ملتا نہیں ہے, ورنہ میں پوچھوں کہ یہ بزم عیش جہاں. اب یہ جو بزم عیش جہاں کا ایکسپیرینس ہے کس کا ہے؟ یہ انسانی تجربہ ہے نا. اس کا برہم ہونا مطلب انسان کو قبول نہیں ہے. انسان موت نہیں چاہتا, یہ موت کے خلاف ایک انسان کا انکار ہے. تو شعور بھی وہ موت نہیں چاہتا. وہ جو ساری اچھا ایک اور اسی میں جو سائنٹیفک خیال ہے, یہ تو ادب اور تنقید کی باتیں تھی نا. اب یہ کہ انسان تخلیق کیوں کرتا ہے, اس کا ایک جواب جو سائنٹیفک جواب ہے, جو ایوولوشنری ایک سائیکالوجی اور ایوولوشنری جو علوم دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں ایک فزکس کا, کائنات کو سمجھنے کے لیے فزکس کا ایک اصول ہے انٹروپی کا. انٹروپی کیا ہے کہ دنیا کی جو تمام چیزیں ہیں وہ رفتہ رفتہ بکھر جاتی ہیں, زوال کا شکار ہو جاتی ہیں. صرف آدمی کے جو سارے اعضاء ہیں وہ زوال کا شکار نہیں ہوتے. دنیا کی تمام چیزیں ایک ان میں امپرماننس ہے اور وہ ہمیشہ بکھرتی ہیں اور زوال کا شکار ہوتی ہیں. لیکن اس زوال اور اس بکھراؤ کو, اس انتشار کو روکنے کے لیے جو ایک قوت ہے وہ تخلیق کی قوت ہے, جو ہمیشہ جہاں بھی زیادہ, اب دیکھیے گا, جہاں بھی زیادہ بکھراؤ اور آشوب ہوگا وہیں بڑا ادب لکھا جائے گا. یعنی جہاں ڈس آرڈر ہوگا وہیں اس میں آرڈر پیدا کرنے کی کوشش ہوگی. تو ادب جو ہے وہ اور جو تخلیق ہے یہ اس انٹروپی کے خلاف ایک بالکل ایک نیچرل رد عمل ہے. یعنی تخلیق کا مطلب ہے کہ وہ یعنی شعور وہ دریافت کرتا ہے کہ کائنات میں بہت سی قوتیں ہیں جو انٹروپی پیدا کر رہی ہیں, جو بکھراؤ پیدا کر رہی ہیں, زوال پیدا کر رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی بہترین صلاحیتیں کب بیدار ہوتی ہیں؟ جب اس کا سامنا انتشار, زوال اور کسی بڑے علم سے ہوتا ہے, بڑی جنگوں سے ہوتا ہے, بڑے آشوب سے ہوتا ہے. آج کل ماحولیات کا بہت بڑا بحران ہے. تو آپ سمجھیے کہ اب انسانوں کی بہترین عقلی تخلیقی قوتیں اب بیدار ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں. تو ہمیشہ تو انٹروپی کو روکنے کے لیے تخلیق کی بہت ضرورت ہے. اور تخلیق کا جو دوسرا نام ہے اس کو ہم کہتے ہیں فلو. یعنی ایک طرف انٹروپی ہے اور دوسرے فلو. اور مزے کی بات یہ کہ ہماری اردو شاعری میں بھی تخلیق کے لیے, اب میں اس کو سمیٹتا ہوں گفتگو کو, وہ لفظ روانی استعمال ہوا ہے. اگرچہ فاروقی صاحب نے امیر خسرو کا مطالعہ کرتے ہوئے اور خاص طور پر ان کی جو دیباچہ غرۃ الکمال کا دیباچہ ہے اس میں انہوں نے دریافت کیا ہے, جس میں وہ خود کہتے ہیں کہ میرے کلام میں روانی پائی جاتی ہے. اب جب میں نے اس کا غور کیا میں نے کہا یار یہ روانی اور انگریزی میں اس کو فلو کہتے ہیں, تو یہ تو اتنی زیادہ ہمارے یہاں موجود ہے اور یہ خود تخلیق کو بیان کرتی ہے. مثال کے طور پر آپ ایک یہ شعر سنیے کہ میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی, اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی. اب یہ میر نے جو کہا ہے کہ مطلب طبیعت کی روانی یا طبع رواں اور دریا مطلب یہ سارا یہ فلو ہے, روانی ہے, تو یہ صرف وہ نہیں کہہ رہا کہ میرے اشعار میں صرف روانی ہے. وہ روانی پیدا الفاظ کی وجہ سے نہیں ہو رہی, وہ اس کریٹو فلو کی وجہ سے جو پوری یونیورس میں ہے اور اس انسانی شعور میں جس نے اس دشت کا سامنا کیا ہے اس کی وجہ سے یہ روانی ہے. یا میر گئی کا شعر ہے کہ جلوہ ہے مجھی سے لبے دریائے سخن پر, صد رنگ میری موج ہے میں تب رواں ہوں. تو یہ روانی. تو لہذا یہ جو روانی ہے یہ انسانی وجود اور انسانی وجود میں جو موجود شعور ہے اس شعور کے اس موجود خلا اور دشت کی وجہ سے ہے. اچھا میں آخر میں تو یہ میں کیا کیوں, یہ میں اس لیے بھی کرنا چاہتا تھا اس موضوع پر گفتگو کہ یہ سب کچھ جو اقبال نے تو کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات.
وہ تو انہوں نے اور کہا تھا، لیکن اب جو ایک مصنوعی مشین ہے، جو ایک جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ انسانی شعور اور انسانی تخلیق کے لیے ایک باقاعدہ ایک پیغام موت ہے، کیونکہ وہ جس طرح کی چیزیں لکھ رہی ہیں اور وہ ایک طرح سے انسان اس پہ ڈیپینڈ ہوتا جا رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اس شعور کی جو حقیقت ہے، جس تک میں نے چونکہ یہ بار بار اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم شعور کے اس دشت تک زیادہ پہنچے اور اس کے مقابلے لکھیں۔ اگر ہم نے وہاں بھی اپنے آپ کو جس طرح باقی مشینوں کے سپرد کر دیا ہے، اگر اس کے سپرد کر دیا تو یہ میرا خیال ہے ایک ہوتی انسانی موت، وہ اتنی بڑی موت نہیں ہے، لیکن انسانی تخلیقی اور انسانی کے شعور کی موت سب سے بڑی موت ہے، جس کا ماتم کرنے والا بھی کوئی موجود نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ اس کی اہمیت کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت بڑا ایک خطرہ ہے، یعنی میرے نزدیک ہمارے زمانے کے دو بڑے خطرے ہیں، ایک ماحولیات کا خطرہ جس پہ نیل صاحب نے کام کیا بیٹھے ہمارے سامنے، اور دوسرا یہ جنریٹو مصنوعی ذہانت کا خطرہ۔ ایک کو ہم نے محسوس کر لیا، دوسرے خطرے کو ہم نے پوری طرح محسوس، تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ اس کا کریں۔ جی کیا کمال خوبصورتی سے ناصر صاحب آپ نے یہ وہ تمام باتیں، بلکہ یہ ہم سب کے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ ایسی گتھیاں جو ہیں وہ سلجھتی نہیں ہیں، آپ نے کیا کمال طریقے سے ان تینوں کو ایک خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ آپ بہترین استاد ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ایسی خوبصورتی سے اور اتنے شفاف طریقے سے آپ نے ان تینوں کا جو ہے وہ آپس میں جو تکون بن رہی ہے اس کو بتایا کہ بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہو گئے ہیں۔ اور میں یہ بھی سوچ ہی رہی تھی، یہی جو بھی ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات جب کریں کہ اس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں پر ہماری تنقید اور تحقیق کس طرح سے سٹینڈ کرے گی۔ اب میں کچھ آپ کے بارے میں ہم لوگ سننا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے فکشن آپ کا اور جو آپ نے تنقید کے بارے میں لکھا، اور خاص طور پر جو آپ کا موضوع ہے نو آبادیات، جو بہت ہی قدر مشکل ایسا موضوع ہے جس پر بات کی جائے، تو آپ نے ان کے بارے میں لکھا، یہ ہم سننا چاہتے ہیں اس حوالے سے۔ یعنی آپ پوچھیں جب تک میں نے کیوں لکھا؟ نہیں، کس طرح سے لکھا آپ، نہیں یہ بھی اچھا سوال ہے، یہ بہت بنیادی سوال ہے، پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی کیا تکلیف تھی آپ کو، آپ نے کیوں لکھا، جی کس تکلیف کو رفع کرنے کے لیے، مشکل ترین چیزوں کی طرف آپ گئے، تو اس کی کیا وجہ تھی آخر؟ یہ مشکل کا لفظ میں نے اتنا سنا ہے اپنے بارے میں کہ یہ جو بہت مشکل لکھتے ہیں، میرا خیال جب سے میں نے لکھنا شروع کیا ہے تب سے میرے کانوں میں یہ لفظ پڑ رہا ہے کہ آپ نے مشکل موضوعات پہ لکھا، اور کیا۔ تو اس سے مجھے تو ایک ہی اندازہ ہوا ہے کہ ہمارا جو اردو کا مجموعی معاشرہ ہے وہ سہل پسند ہے، حالانکہ اسی اردو ادب میں جہاں غالب موجود ہے، قرۃ العین حیدر موجود ہے، نیر مسعود موجود ہے، یہ کوئی آسان لکھنے والے نہیں ہیں۔ اور عالمی ادب میں آپ دیکھیے کہ بورخیس موجود ہے، کیا بورخیس آسان لکھنے والا ہے؟ کافکا آسان لکھنے والا ہے، اور بھی بے شمار ہیں، شیکسپیئر کوئی آسان لکھا ہے، ملٹن کو آسان تھا، ایک علامہ اقبال کو آسان ہے، تو آسان تو نہیں ہے۔ تو لیکن وہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو آسان لکھنا چاہیے، تو غالب سے بھی یہ سوال کہتے تھے، تو غالب نے کہا جی ٹھیک ہے جی، آپ نہیں سمجھتے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح۔ تو مشکل شاید اس لیے میں نے لکھنا شروع کیا، چلے مان لیتا ہوں کہ میں نے مشکل موضوعات پہ لکھا، کہ میں نے جتنا بھی لکھا ہے وہ میرے اپنے جو سوالات تھے، میں نے ان سوالات کے جواب کے لیے لکھا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم زندگی میں بہت سی الجھنوں، بہت سے سوالات اور بہت سی پیچیدگیوں اور بہت سے کیا کہنا چاہیے، اپنے آپ کو جنگل میں پاتے ہیں، راستہ گم ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی تمام مشکلات کا جو حل ہے، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو مشکلات کا حل کسی اور کے پاس جا کے تلاش کرتے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں میری مشکل کا حل کیجیے۔ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مشکلات کا حل تحریر میں تلاش کرتے ہیں۔ تو میرے لیے تو ہمیشہ جو لکھنا ہے، وہ تنقید لکھنا ہو یا افسانہ لکھنا ہو، تو میری جو اپنی الجھنیں اور سوالات ہیں، اور ان سوالات اور الجھنوں کا دائرہ صرف میری اپنی ذات تک نہیں ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے وضاحت کی کہ شعور باہر پھیلا ہوا ہوتا ہے، شعور باہر سے ڈسکنیکٹ ہو ہی نہیں سکتا، کتنا ہی کوئی داخلیت پسند ادیب ہو جائے، اس کے شعور میں باہر کی دنیا ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے زبان،
جب آپ زبان اپنے اظہار کے لیے کر رہے ہیں تو زبان آپ نے ایجاد نہیں کی, زبان آپ کو بنی بنائی ملی ہے. ساری دنیا, اس دنیا کی تاریخ, اس دنیا کے تصورات اس زبان کے ذریعے اب تک پہنچ ہی رہے ہیں. تو آپ دنیا سے الگ ہو ہی نہیں سکتے, دنیا سے بھاگ کر آپ کہیں نہیں جا سکتے. میرا جی کی نظم ہے جنتا کے غار, وہ اسی کو بیان کرتی ہے کہ جنتا کے غار میں جو پینٹنگز بنی ہوئی ہیں وہ ان بدھ بھکشو نے بنائی تھی جو دنیا کو ترک کر کے آ گئے تھے. دنیا کو ترک کر کے آئے لیکن اندر جو پینٹنگز بنائی اسی دنیا کی بنائی. تو دنیا ترک کی نہیں جا سکتی. کوئی داخلیت پسند اتنا ہو ہی نہیں سکتا کہ باہر اور وہ جو خارجیت ہے وہ ختم ہو جائے, یہ ممکن ہے. تو لہٰذا میرے بھی جو سوال تھے وہ صرف میری ذات کے نہیں تھے. میں جس دنیا میں جس طرح کی زندگی گزار رہا تھا, جس طرح کے کلچر, جس طرح کی تاریخ, جس طرح کے ادب کے کیننز, ان سب سے متعلق جو سوالات تھے میں نے ہمیشہ ان سوالات کو لکھا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ان سوالات کو کتنی اپنی ذات کی گہری سطح پر محسوس کرتے ہیں. تو آپ کے باہر کے سوالات, اور آپ کو لگتا ہے کہ جیسے اگر آپ ان سوالات کے جواب تلاش نہ کیے تو آپ کا اندر ایک تڑق جائے گا. جب یہ کیفیت محسوس کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سوالات براہ راست آپ سے متعلق ہیں. تو میں نے تو ان سوالات کے جواب تلاش کیے کہ ہماری تاریخ میں, یعنی ہم جو کچھ آج بنے ہیں تو اس کے بنانے میں ہماری تاریخ کا عمل دخل ہے, ہماری کالونیل تاریخ کا عمل دخل ہے, اس سے پہلے کی تاریخ کے ساتھ ہماری جو نیگوشیشن ہے اس کا عمل دخل ہے, اور ہم جو موجود ہیں, جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں, کولڈ وار ہوئی ہے, اس کا بہت زیادہ اثر ہے, جنرل ضیاء کے زمانے کا بہت اثر ہے, 9/11 کا بہت اثر ہے, اور پھر ان سب اثرات کو جو سمجھنے کی ہماری کوششیں ہوئی ہیں اور ان کوششوں پہ جو باہر کے اثرات, ان کا بہت عمل دخل ہے. تو میں نے تو ان سب کو ایک سمجھنے کی کوشش کی ہے, یعنی اپنے ان تحریروں کے ذریعے اپنے ادب, اور ادب جس اس تاریخی فضا میں اور کلچرل فضا میں لکھا جا رہا تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کی. تو اور اب چونکہ ان میں ایک بڑا اثر جو کلونیلزم کا تھا, مجھے یہ بالکل کہنے میں آج بھی باک نہیں ہے کہ ہمارے بہت سے مسائل, خواہ وہ ماحولیات کے مسائل ہوں, ہمارے بہت سے سیاسی مسائل ہوں, معاشی مسائل ہوں, کلچرل مسائل ہوں, لسانی مسائل ہوں, نیشنلزم کے مسائل ہوں, اور ادب کی تفہیم کے مسائل ہوں, ادب میں کینن کے مسائل ہوں, ان سب کا تعلق جس چیز سے بنتا ہے وہ کلونیلزم ہے. ایک وہ کلونیلزم تھا جو کلاسیکل کلونیلزم تھا جو انگریزوں کا تھا, اور اس کے بعد جو کلونیلزم آیا وہ نیو کلونیلزم ہے جس میں ایک گورا گیا اور دوسرا گورا آ گیا, اور پھر مقامی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی کولونائز کیا ہے. تو ایک طرح سے سارے جو بہت ہی پیچیدہ چیز ہے اس کو ایک اپنی سطح پر سمجھنے کی کوشش ہے. تو وہ کتابیں جو میری ہیں جو ان موضوعات سے متعلق ہیں, اردو کی تشکیل جدید ہو یا مابعد نوآبادیات ہو یا تک میرا جی ہو, تو اس میں پیچھے بھی یہی کوشش تھی کہ ادب کے ذریعے یہ سمجھا جائے کہ ادب جس زمانے میں لکھا گیا, ادب نے ان کو اس ساری صورتحال کو اس کا جواب کیسے دیا, اس کو کیا اس کو ایز اٹ از ریفلیکٹ کیا, اس کے خلاف ریزسٹ کیا, اس کے ساتھ الائن کیا, یا اس سے بالکل ایلینیٹ ہو گیا. ان سب چیزوں کو سمجھنے کی میں نے کوشش کی ہے. ناصر صاحب, ابھی بہت سارے ہمارے ینگسٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ ان کے سامنے کون سی ہستی بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ کتنی قابل قدر ہیں. آپ کی ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, پلیز ان کو سائلنٹ کر لیجیے گا. تھینک یو. آپ کی تصنیف ہے اردو ادب کی تشکیل جدید, اس نے بیسٹ بک پرائز حاصل کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2019 میں اس کو ایک شخص سمجھنا تو مناسب ہی نہیں, یو بی ایل کا اپنے لٹریری ایوارڈ جو ہے وہ آپ کے نام ہوا. تو ہمارے ینگسٹرز ہیں اور سننے والے ہیں ہمارے جو ناظرین, وہ یہ سننا چاہیں گے ان دونوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, کتابوں کو ایوارڈز ملتے رہتے ہیں, یہ ظاہر ہے دونوں کتابوں کو ایوارڈز ملے, 3 ایوارڈز ملے, تو ایک اچھی بات ہے کہ کتابیں لکھی گئیں, ان کو سراہا گیا. میں صرف ان کے موضوعات پہ بات کر سکتا ہوں. یہ جو کتاب ہے اردو ادب کی تشکیل جدید, 2016 میں یہ پہلی دفعہ آکسفورڈ سے شائع ہوئی تھی, بعد میں سنگ میل سے شائع ہوئی ہے, غالب انسٹیٹیوٹ دہلی سے بھی وہ اس کی اشاعت ہوئی ہے. تو اس میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو جدید ادب ہے وہ 19ویں صدی کے آخر میں پیدا ہونا شروع ہوا, اور یعنی ہمارے ہاں جدید اردو ادب کی جو تشکیل کیسے ہوئی ہے, یہ کتاب اس سوال کا ایک جواب ہے. اور ظاہر ہے شروع میں جو جدید ادب کے بڑے نمائندے تھے,
سر سید احمد خان تھے، مولانا حالی تھے، محمد حسین آزاد تھے، ڈپٹی نذیر احمد تھے، شبلی نعمانی تھے، اور اس کے بعد منٹو تھے، میرا جی تھے، پھر آگے انتظار حسین تک آئے. تو میں نے ان سب کو سمجھنے کی کوشش کی کہ انہوں نے اردو میں جس جدید ادب کی کلونیلزم اور اس نیو کلونیلزم یا پوسٹ کلونیلزم میں وہ انہوں نے اس کلونیلزم کی فضا کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کیا. ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بالکل یہ سمجھا کہ ہمارے لیے جو انگریزی نظام حکومت ہے یہ ہمارے لیے ایک برکت ہے، ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں لارڈ میکالے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ سید احمد خان نے کہا، اور یہ کہا کہ اگر وہ انگریز ہمیں بندروں کی طرح سمجھتے ہیں، ہمیں ایک جنگلی سمجھتے ہیں، تو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں. ہم تہذیب میں بہت پیچھے ہیں. یورپ کی جو تہذیب ہے وہ دنیا کی آفاقی اور سب سے برتر تہذیب ہے. ہمیں اگر اب بندروں سے انسانوں کے درجے کو پہنچنا ہے اور ایک جنگلی انسان سے ایک مہذب شہری تک پہنچنا ہے تو ہمیں ان کی نقل کرنی چاہیے، مکمل ان کی طرح ہو جانا چاہیے. ہماری زبان وہ ہو جانی چاہیے. سید احمد خان نے لکھا ہماری زبان فرینچ ہو جائے، انگلش ہو جائے، ہماری زبانیں چھوڑ دینی چاہیے. شروع میں وہ قائل تھے کہ ہمیں نئے علوم ترجمے کے ذریعے پڑھنے چاہیے. بعد میں کہا جی نہیں، ترجمے سے نہیں ہوتا، ہمیں انگریزی یا فرانسی سیکھنی چاہیے. انہوں نے کہا جی اگر سبزی والا بھی ہے، اب میں سوچتا ہوں کہ سید احمد خان اس بار سے ٹھیک پیش گوئی کر رہے تھے کہ ہمارا ملک کہا جائے. وہ کہتے سبزی والے کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑی بہت انگریزی بولے. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سبزی والے انگریزی بولتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ انگریزی بولتے ہیں. گھروں میں وہ عورتیں جو بالکل جن کو ٹھیک اردو نہیں آتی اپنے بچوں کو انگریزی سکھا رہی ہوتی ہیں. تو وہ سید احمد خان کا ایک انہوں نے کہا. لیکن اس زمانے میں پھر کچھ لوگوں نے یہ دکھایا کہ جب آپ ایک بیرونی کلچر کی نقالی کرتے ہیں، میمکری کرتے ہیں، تو آپ کی حالت کیا ہوتی ہے. تو وہ ڈپٹی نذیر احمد نے ابن الوقت میں دکھایا کہ جب وہ ابن الوقت ایک ریفارمر بننا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں ریفارمر بننا ہے تو پہلے انگریزوں کی طرح لباس پہنیں، انگریزی بولیں، انگریزی کھانے کھائیں. اور اس میں جو نقشہ انہوں نے خاص طور پر کھینچا ہے کہ جب وہ کھانے پہ جاتا ہے اور وہ پہلی دفعہ، پہلے تو وہ دسترخوان پہ کھانے والا ہے، اب وہ منظر بیان کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ ٹیبل لگا ہے کھانے کا اور چھری کانٹے پڑے ہیں. اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ کھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے سارا کھانا کپڑوں پہ گر جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے. اب وہ ڈپٹی نذیر احمد یہ بتاتے ہیں کہ اس میمکری جو ہے وہ آپ کو کتنا مضحکہ خیز بنا دیتی ہے. تو ہمارا جدید ادب اسی طرح جو کلونیلزم کے ساتھ اس کے طرح ہوا. اسی طرح تیسرا ایک رویہ پیدا ہوا، وہ ایمبیولنس کا رویہ تھا، جس کو بعد میں ہومی کے بھابھا نے پورا ایک تھیورائی کیا. لیکن ہمارے یہاں تھا کہ ہماری طرف ایک طرف یورپ کی طرف بہت پرشوق نگاہوں سے دیکھنے کا رویہ بھی تھا اور اس کی طرف تنقید بھی تھی، جس کی نمائندگی شبلی نعمانی کرتے ہیں یا اس سے زیادہ پھر اکبر الہ آبادی کرتے ہیں. تو اکبر پہ بھی میں نے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اکبر نے کس طرح جو استعماریت کے جو نفسیاتی اور تعلیمی پہلو تھے ان پہ انہوں نے بہت طنز اور بہت تنقید کی. سید احمد خان نے لیکن یہ ایک بہت پیچیدہ پروسیس تھا. یہ میں یہ خاص کہنا چاہوں گا کہ یہ اتنا سمپل اور سادہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے انہوں نے نقالی کی یا اس سے اختلاف کیا یا اس پہ تنقید کی. یہ اتنا آسان نہیں تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھنے والی ہے کہ جب یورپی کلونیلزم آیا ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سی نئی چیزیں بھی لایا ہے. یعنی انگریز استعمار جب آیا ہے تو انہوں نے وہ تھا تو ایک نیا پولیٹیکل نظام تھا جس کی بنیاد یہاں کے وسائل کو ایکسٹریکٹ کر کے باہر لے جانا تھا. یعنی سمپل تھا، بظاہر بڑا سمپل لگتا تھا کہ وہ یہاں کے تمام جو وسائل ہیں، آپ کے جو معاشی وسائل ہیں، وہ ان کی لوٹ کھسوٹ کا نظام تھا. وہ یہاں سے پیسے کو ٹرانسفر کرنے کے لیے وہاں آیا تھا، دولت کو اس کے لایا تھا، اور اس کے لیے اس نے بہت سی یہاں ٹیکنالوجی متعارف کروائی، ریلوے بنائے، سڑکیں بنائیں، نہریں بنائیں، سب کچھ اس کے لیے کیا. لیکن اپنے ساتھ وہ بہت سی نئی چیزیں بھی لایا. یہاں سے وہ ایک کمپلیکس نظام ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی چیزیں بھی لایا جو یہاں پہلے موجود نہیں تھی اور جن کی لوگوں کو ضرورت تھی. اس لیے ان کی جتنی ماڈرن ٹیکنالوجی آئی اور ماڈرنٹی جتنی آئی، وہ ماڈرنٹی کا ایک مقصد تو استحصال تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسی ماڈرنٹی، مثلا پرنٹنگ پریس لے لیں، اس کا یعنی یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ نظام کتنا کمپلیکس تھا اور اس کے اثرات ایک طرح کے نہیں تھے، یہ ملٹیپل تھے اور متضاد قسم کے اثرات تھے. اس کی ایک مثال آپ
सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस के मुताले से ले सकते हैं कि अगर प्रिंटिंग प्रेस जब आया है तो इसमें कोई शक नहीं कि प्रिंटिंग प्रेस का एक पहला फ़ायदा तो उनको था कि वो बाइबल को छाप के लोगों तक पहुंचा सकते थे, वो अखबारात के ज़रिए अपने लोगों तक पहुंचा सकते थे, अपने जो कवानीन थे वो जगह जगह पहुंचाने थे। टेलीग्राफ भी इसीलिए आया, वो भी इसीलिए आया। लेकिन इसी प्रिंटिंग प्रेस ने जो ये काम किया कि उसने मकामी जो किताबें थी वो भी छापने शुरू किए, मकामी अखबारात छापने शुरू किए। शुरू में उन्होंने जो मकामी अखबारात को डिक्लेरेशन दिया तो उन्होंने हौसला अफजाई की मकामी अखबारात की। उनका ख्याल था कि हमें मकामी अखबारात के ज़रिए राय आमा का पता चलेगा कि लोग हमारे लिए क्या सोचते हैं। जब अंजुमन पंजाब लाहौर में 1864 में कायम की तो उन्होंने कहा कि हम मकामी इसकी खबरें मकामी अखबार अंजुमन पंजाब में शाये होंगी तो हमें लाहौर की जो आवाम है इनके ख्यालात का पता चलेगा ताकि दूसरा 1857 ना हो, कोई दूसरी बगावत ना हो। लेकिन वही जो प्रिंटिंग प्रेस लोगों की राय आमा को जानने के लिए आया था उसने राय आमा को बनाना भी शुरू कर दिया, यानी बिल्कुल उसके मुख्तलिफ है। और वो वही वजह थी कि इंसानी शऊर को मुकम्मल तौर पर कोलोनाइज नहीं किया जा सकता, ये बुनियादी उसका था। तो लिहाजा वो जो अपने साथ नई चीज़ें लाया तो उस प्रिंटिंग प्रेस ने अब हमारे यहाँ आप देखिए कि इतने गहरे असरात हैं। जो प्रिंट कल्चर है अभी उसका इतना मुताला नहीं किया गया जितना गहराई में करना चाहिए। ये नईम साहब बहुत सी चीज़ों का जिक्र करते रहते हैं। तो वो प्रिंट कल्चर ने या नेशनलिज्म को पैदा किया, प्रिंट कल्चर ने नावल को पैदा किया, प्रिंट कल्चर ने अखबारात को पैदा किया और अखबारात के ज़रिए लोगों को आपस में जोड़ा। आप देखिए अगर अवध अखबार लखनऊ से ना निकलता और मुंबई तक ना पहुंचता तो एक उर्दू कल्चर और उर्दू कल्चर के ज़रिए एक नेशनलिज्म पैदा ही ना हो सकता। ट्रेन अगर एक से दूसरे सिरे तक ना चलती और ट्रेन के ज़रिए जो बहुत सी मूवमेंट, ट्रेन के ज़रिए क्या किया, ट्रेन के ज़रिए सिर्फ खाम माल नहीं गया, ट्रेन के ज़रिए लोग भी गए और पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी गई। अब भी आप देखिए कोई हिस्ट्री अब तक मौजूद है कि बहुत सी जो होती है तहरीकें ट्रेन के ज़रिए चलती हैं, मार्च जो ट्रेन मार्च होता है। तो इसलिए वो बड़े कम्प्लेक्स असरात थे। अब हमें यह समझने की ज़रूरत है कि अलग करने की ज़रूरत है कि कौन से असरात खालिस एक कॉलोनियल असरात थे और वो कॉलोनियल असरात कितने हमारे उस शऊर का हिस्सा बन गया जिनको अलग करना चाहिए, और कौन से असरात थे जो हमारे मुआशरे को जिन्होंने फ़ायदा पहुँचाया और हमारा मुआशरा आगे बढ़ा। तो इस पूरे यानी कॉलोनियलिज्म को एक लेंस से देखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल लेंस से देखने की ज़रूरत है। और ये जो सारे इसके पेचीदा और कसीरुल अतराफ असरात हैं इन सब को बैक वक्त समझने की ज़रूरत है। अच्छा मज़े की बात ये जो एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ जो अपनी पहली गुफ्तगू से जोड़ना चाहता हूँ, तो मैंने पहले जैसे कहा कि शऊर को पूरी तरह कोलोनाइज नहीं किया जा सकता। आप देखिए कि जिन लोगों ने अंग्रेज़ी तालीम हासिल की सबसे पहले अंग्रेज़ों पर सवालात भी उन्होंने उठाए, वो बंगाली थे। बंगाल में जहाँ जदीद तालीम पहले गई, जदीद अंग्रेज़ी तालीम पहले गई और इब्तदाई मुज़ाहमत की आवाज़ें भी वहाँ से आईं, जिस पे सैयद अहमद खान ने कहा कि अगर मेरे अलीगढ़ से भी इस तरह की आवाज़ें आएंगी तो मैं तो उस दिन को रहूँगा कि मैंने अलीगढ़ बनाया क्यों। लेकिन उसी अलीगढ़ से भी बाद में आवाज़ें आईं। तो लिहाजा वो ये कहना कि आप अगर मगरबी इल्म हासिल कर लेंगे तो पूरे, हाँ बहुत से लोग कोलोनाइज हो जाते हैं लेकिन वहाँ वही होते हैं कि जो अपने शऊर के उस खला को महसूस करते हैं, जो राइटर होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो अपने उस दश्त में जाने से डरते नहीं हैं, जो ख़तर पसंद होते हैं। अगर खाही हयात अंदर ख़तर, अगर आपको वो इकबाल का शेर है कि अगर आपको ज़िंदगी चाहिए तो फिर ख़तरों में जी। तो ये नासिर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आता है कि हमारे यहाँ तनकीद निगारी को उस तरह से समझा नहीं गया, वो हम मकाम उस तरह से नहीं देते जैसे हम मगरिब में देखे थे। वहाँ क्रिटिक्स जो हैं वो हर डिपार्टमेंट में उनकी बात मानी जाती है, उनसे सलाह ली जाती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जब से मैंने होश संभाला, बल्कि जब से मैं अपने बड़ों से भी यही देख रही हूँ कि सिर्फ शायरी और फिक्शन जो है उसको ही ख़ास मकाम दिया जाता है। तो ये शऊर हमारे अंदर किस तरह से आएगा, ये बदलाव कैसे आएगा, हम इसकी अहमियत को कैसे जानेंगे कि बाकी जो देख लीजिए आप, चाहे वो शायरी है या फिक्शन है, जब तक हम उसकी तह तक नहीं जाएंगे तो हम कोई बढ़िया जो अदब है उसको नहीं ला सकेंगे। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? ये अपने बड़ा क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लेकिन बड़ा एक ऐसा सवाल किया है जिसका सामना हम सबको होता है जो थोड़ी बहुत तनकीद लिखते हैं। लेकिन मैं आज कुछ बुनियादी बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ बहुत इख्तिसार के साथ। देखिए, पहली बात ये कि तनकीद का
ہمیں تصور تھوڑا وسیع کرنا چاہیے. تنقید ایک انٹلیکچول سرگرمی ہے، ایک انٹلیکٹ کی، یعنی انسانی جو عقل ہے، انسانی وہ عقل جو کسی چیز کو قبول کرنے سے پہلے اسے پرکھنا چاہتی ہے، جو کسی چیز کو جب قبول کر لیتی ہے پرکھنے کے بعد اس کے اندر گہرائی میں اترتی ہے، اس کا جائزہ لیتی ہے خالص عقلی اور منطقی اصولوں پر، اور ایک طرح کی آگہی پھیلاتی ہے کہ آپ، اور وہ عقلی آگہی ایک عقلی بصیرت پھیلاتی ہے. اور دنیا کی ساری تہذیب کا جو سفر ہے وہ ایک طرف کریٹیوٹی، جس کا میں نے ذکر روانی اور فلو کیا، اس کے ذریعے ہوا ہے، اور دوسرا اس کے پیرلر جو اس پر گفتگو اور سوالات سے. ویسے تو خود جو فلو ہوتا ہے یا کریٹیوٹی ہوتی ہے اس پہ بھی سوالات موجود ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے کچھ تو میں نے ذکر کیا، بڑے بڑے سوالات اس میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ایک پیرلل ڈسکورس ہمیشہ رہا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ جن تہذیبوں کو ہم بڑی تہذیبیں کہتی ہیں قدیم کی، ان مثلاً اب صرف 2-3 تہذیبوں کو لے لیں. آپ کہتے ہیں کہ ایک بڑی تہذیب یونان کی تہذیب تھی. یونان کے پاس کیا تھا؟ بڑا ادب بھی تھا اور بڑا فلسفہ بھی تھا. دنیا کی پہلی کتاب بھی وہی لکھی گئی. اسی طرح ہندوستان کی جو قدیم تہذیب تھی وہ بھی بڑی تہذیب تھی. اس میں ابھی اب چونکہ ہم پاکستان بن گیا تو پاکستان کا تصور ہم نے ایسا کر لیا کہ ہمیں کہا کہ جیسے اس زمین پر ہم ہی پہلے اور ہم ہی آخری انسان تھے. تو پہلے جو کچھ تھا اس کو ہم نے اگنور کر دیا. تو یہاں اسی جگہ پہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، مطلب اسی ٹیکسلا میں، اسی گندھارا تہذیب، اور اس سے پہلے جو چندر گپت موریہ کا عہد تھا، اس سے پہلے بدھسٹ عہد تھا، یہ سب میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. تو آپ دیکھیے کہ قدیم ہندوستان کی تہذیب اور اس کی نالندہ یونیورسٹی، اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہاں بڑا ادب بھی پیدا ہوا، وہاں بڑی کتابیں، جو ہندوؤں کی بڑی کتابیں، جو ادب کی بڑی کتابیں ہیں. آپ اس کو مذہبی کتابوں کے علاوہ ادب، جس طرح بائبل کو آپ ایک مذہبی کتاب کے ساتھ ادب کی کتاب کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں. کبھی آپ اس کی نظمیں پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ آپ کو لگے گا یہ بالکل ادب کا پیرایا ہے. اسی طرح یہاں کی جو کتابیں ہیں وہ رامائن ہو، مہابھارت ہو، بھگوت گیتا ہو، پانچ تنتر، یعنی دنیا کی کہانیوں کی سب سے بڑی کتاب پانچ تنتر یہیں لکھی گئی. اچھا، جاتک کہانیاں یہیں لکھی گئی، کتھا سرت ساگر وہیں لکھی گئی، اور اس پانچ تنتر کا جو اثر ہے وہ الف لیلہ تک پڑا. دنیا کی تمام بڑی کتابیں جو بعد میں لکھی گئی ان سب کا جنم وہ جہاں ہندوستان میں لکھی گئی. لیکن اسی ہندوستان میں بہت بڑا فلسفہ بھی پیدا ہوا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی بڑا ادب اور بڑے ٹیکسٹ لکھے گئے ہیں وہاں بڑا فلسفہ اور بڑی عقلی بصیرت والی کتابیں بھی لکھی گئی. یعنی دنیا میں یہیں اسی جگہ اپنشد بھی لکھے گئے، اور یہیں جو دیناگ یا جس کو دگناگ بھی کہتے ہیں اس کا جو فلسفہ لسان تھا وہ بھی لکھا گیا. اس کا میں وقت نہیں میں بتاتا کہ جو دیناگ کا جو بدھسٹ تھا 6 صدی کا، اس کا جو فلسفہ زبان ہے وہ بالکل وہی ہے جو اسٹرکچرلزم کا ہے. اسٹرکچرلزم کا فلسفہ پورے کا پورا مستعار ہے دیناگ کے ایک فلسفہ لسان سے، وہ بھی یہی لکھا گیا. تو بتانا یہ جو بڑی آگے پھر مسلمانوں کی تہذیب دیکھی جو عباسی عہد میں پیدا کی. تو ایک طرف آپ الف لیلہ جیسی بڑی کتابیں لکھ رہے ہیں اور کئی بڑے بڑے شاعر پیدا کر رہے ہیں، لیکن ساتھ اچھا ابن طفیل کا جو ناول ہے، جو دنیا کا پہلا ایک ناول کہا جاتا ہے، وہ جو ہے حی بن جقزان. تو دوسری طرف آپ بڑے بڑے ابن رشد، ابن سینا، بڑے فلسفی حکیم سب کچھ پیدا ہو رہا ہے. تو ایک تہذیب میں بیک وقت یہ تمام دونوں رویں، یعنی انٹلیکچول رو اور کریٹیو رو پیرلل چلتی ہیں. تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کہیں تخلیقی جو تخلیق کا عمل دخل ہے یا تخلیق کا دھارا ہے وہ بہت زور سے بہہ رہا ہو اور اس کے پیرلل وہ دوسرا دھارا نہ بہہ رہا ہو. بدقسمتی ہمارے یہاں یہ ہوئی، اور یہ پاکستانی جو معاشرے میں یہ ایک چیز پیدا ہوئی، اور پاکستانی اکیڈیمیا اس کا ذمہ دار ہے. یعنی پاکستانی اکیڈیمیا میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہمیں تخلیق پر اور پاکستان کے جو اردو شعبے ہیں پاکستانی جامعات کے، ان میں یہ بات زیادہ پھیلائے گی کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جو سوال اٹھانے والی ہوں. آپ دیکھیے دنیا کی، یہاں بہت سے دوست بیٹھے ہیں جو دنیا کا ادب سارا پڑھتے ہیں، کسی جگہ مجھے یہ کسی نقاد کے ہاں آپ یہ دکھائیے جہاں یہ تخلیق اور تنقید میں فرق والی بحث اٹھائی جاتی ہو، تحقیق اور تنقید میں فرق والی بحث اٹھائی جاتی ہو. یہ انگریزی سے نہیں آئی، یہ کہیں اٹھائی نہیں جاتی، یہ سرے سے ایک بطور بحث وجود ہی نہیں رکھتی. ہاں یہ جو کتاب اس کی ہے لٹریچر پر رینے ویل کی، اس نے اپنے پورے چیپٹر میں لٹریچر کو ڈیفائن کیا ہے. آگے میں کوشش کروں گا ایک آدھ گفتگو صرف ادب کے ارتقاء پہ رکھوں، ادب کے ارتقاء کا جو تصور کیسے ہوا ہے. تو وہ اس میں وہ جو اس میں دکھایا، لیکن تنقید ایک الگ اس سے نہیں کی گئی.
اس لیے کہ یہ انسانی وجود میں یہ چیزیں الگ الگ ہیں ہی نہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایک آدمی میں انٹلیکٹ ہے اور امیجنیشن اور ان میں کوئی جھگڑا ہے. اگر ان میں جھگڑا تو اندر ہر وقت جنگ رہے اور آدمی تو اندر خون بہتا ہو, ہمیں ایسا نظر نہیں آتا. لیکن یہ چیز کس کو سپورٹ کرتی ہے, یعنی تنقید کی مخالفت کس کو سپورٹ کرتی ہے؟ یہ بہت آسان سوال ہے کہ آپ تخلیق کو اہمیت دیتے ہیں, اور تخلیق بھی کون سی؟ اب دیکھیے تخلیق بھی وہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں تخلیق تو آپ کو سلاتی ہے, شاعری کو زیادہ اہمیت دیں گے. آپ شاعری جو ہے وہ بڑی شاعری تو بڑے سوال اٹھاتی ہے نا, لیکن شاعری کا ایک دوسرا کردار بھی ہے. شاعری کا وہ کردار ہے ملی نغمے. آپ دیکھیے جہاں تاریخی ناول زیادہ لکھے جا رہے ہوں, جہاں ملی شاعری زیادہ کی جا رہی ہو, وہاں تنقید کا کردار کم سے کم ہوتا جاتا ہے. لہذا تنقید کو کم سپیس دینا یہ ایک اتفاقی معاملہ نہیں ہے. تنقید کے خلاف سارا ڈسکورس ایک طرح کا بہت سوچا سمجھا ہوا ہے. لہذا جو لوگ تنقید لکھتے ہیں وہ اچھا, اب چونکہ ویسے آپ لوگوں کو نکال نہیں سکتے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ لیبلنگ کرتے ہیں. کسی آدمی کو سماج سے بے دخل کرنے کا جو آسان طریقہ ہے, آپ اس پہ لیبل لگا دیں. آپ کہیں گے یہ غیر تخلیقی آدمی ہے, یہ جو ہے یہ کافر ہو گیا ہے, یہ مرتد ہو گیا ہے, یہ فلاں ہو گیا ہے, یہ غدار ہو گیا ہے. تو لیبل لگانے کے بعد آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ لوگ خود بخود اس کے خلاف اکٹھے ہو جاتا ہے. تو تنقید کے خلاف بھی جو تنقید اتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے, یہ انسانی تہذیب کو آگے بڑھانے میں, سوالات کو, بڑی دنیا کا بڑا نقاد کون ہے؟ آپ کہتے ہیں جی بھرت ہے, آپ کہتے ہیں ارسطو ہے, آپ کہتے ہیں ٹی ایس ایلیٹ ہے, آپ کہتے ہیں یاک ڈیریڈا ہے, آپ کہتے ہیں جناب میتھیو آرنلڈ ہے. اردو میں آتے ہیں آپ کہتے ہیں شمس الرحمان فاروقی ہے, سب کے ہاں بنیادی سوالات ہیں. آپ فاروقی صاحب کو پڑھیں, آپ کو ملے گا اثبات و نفی میں ادب کیا ہے, آپ کو ملے گا عروض اور آہنگ میں شاعری کا عروض آہنگ کیا ہے. افسانے کی حمایت میں پڑھیں, وہ بتائیں گے کہ افسانہ آرٹ کیوں نہیں ہے, کیونکہ آرٹ بننے کی صلاحیت نہیں. بحث بنیادی سوال اٹھاتے ہیں نا. وزیرہ کا اردو شاعری کی مزاج میں بنیادی سوال, تو تمام نقادوں نے بنیادی سوالات اٹھائے ہیں. تو یہ بنیادی سوالات کا جو خوف ہے, اور سوالات کی بجائے ایک صرف سر جھکانے والی جو قوم ہے, اس کے لیے وہ انہیں نقاد نہیں چاہیے. نقاد سوال اٹھاتا ہے. ماحولیاتی نقاد کس پہ سوال اٹھائے گا؟ آپ کے سارے اس پر کہ آپ جو آپ کی سارا جو آئیڈیا آف پروگریس ہے, آئیڈیا آف ڈیولپمنٹ ہے, یہ سارے کے سارا نیچر کو کولونائز کر رہا ہے. بالکل نیچر کو اسی طرح کولونائز کیا جاتا ہے جس طرح لوگوں کو کولونائز کیا جاتا ہے. آپ لوگوں کو غلام بناتے ہیں, لوگوں کو آبجیکٹ سمجھتے ہیں, نیچر کو بھی آبجیکٹ سمجھتے ہیں. آپ درخت کاٹ دیتے ہیں, آپ سارے درخت کاٹ, نتیجہ آپ نے بنیر میں دیکھ لیا. تو لہٰذا وہ سوال اٹھاتا ہے نا, تو سوال اٹھانے والا برا لگتا ہے. تو تنقید بھی سوال اٹھاتی ہے. تو یہ سوال کچھ لوگوں کو بہت برے لگتے ہیں. تو یہ پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے, یہ شخصی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, یہ ایک پورے کا پورا ادارہ جاتی بیک گراؤنڈ ہے, جس کی وجہ سے نقاد کو ایک, لیکن نقادوں کی مجھے داد دینی چاہیے جو اس کے باوجود نئے نقادوں کے نام خط بھی لکھتے ہیں اور مسکراتے بھی رہتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں نقاد نہیں مسکراتے. نقادوں کو میں نے تو اس میں لکھا بھی ہے کہ نقاد کو بھی مسکرانا چاہیے دنیا کی ساری موسیقہ خیزی پر. جی بہت خوب ناصر صاحب. ہماری آج کی نشست کے آخر میں بہت خاص سوال اپنی نئی جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے لیے پوچھنا چاہتی ہوں. یہ بتائیے کہ اردو ادب کے یا کسی بھی دوسرے جو مضمون ہیں ان سے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اگر تنقید نگاری چاہے وہ اردو میں ہو یا انگریزی میں ہو, ان کو اس کے لیے کیا سب سے زیادہ ضروری ہے؟ کیا وہ بہت مطالعہ کریں, یا اس کے علاوہ کون کون سی ایسی جو ٹپس ہیں وہ آپ ان کو دیں گے؟ ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے چینل کے توسط سے, تو کیا ان کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اب مجھے لگتا ہے کہ سمجھنے میں بہت بزرگ ہو گیا ہوں, تو اب مجھے نئی نسل کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیے. میں 60 سال کا ضرور ہوا ہوں, لیکن اتنا بھی بزرگ نہیں. استاد ہے نا, تو استاد تو بہرحال استاد. دیکھیں, میں صرف ایک رائے دے سکتا ہوں, ان کی مرضی ہے وہ اس کو قبول کریں یا رد کر دیں. جب ہم تنقیدی شعور کی بات کرتے ہیں تو ان کو ہماری بات کو بھی قبول کرتے ہوئے اس پیمانے پہ پرکھنا چاہیے. دیکھیں, سب سے بنیادی بات ہے مطالعہ. وہ ایک کسی مجھے اب اس مصنفہ کا نام ہی یاد آ رہا شاید ایک اس کا, تو ان سے پوچھا کہ نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی 3 کام. انہوں نے کہا جی کون سے؟ مطالعہ, مطالعہ اور مطالعہ. میں اس پہ صرف ایک بات اضافہ کروں گا, مطالعہ کریں, لیکن مطالعہ کیسے کریں یہ بھی سوچیں. کسی کتاب کو پڑھنے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں. آپ اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ اس کو تیز تیز آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہیں, یا اس کے ایک ایک جملے پہ رک کر
اس کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے اس پہ غور و فکر کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. مطالعہ کریں, مطالعے کے ساتھ غور و فکر کریں, اور صحیح سوال اٹھانے کا ایک جو کرینہ ہے وہ بھی سیکھیں. بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں وہ صحیح سوال نہیں ہوتے, وہ محض سوال کو آدمی کی انا سے نہیں پیدا ہونا چاہیے. آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ انا ہے. سوال کو انا سے نہ پیدا ہونا چاہیے. انا کو ایک طرف رکھ دیں. آپ کسی آدمی کی انا بڑی نہیں ہو سکتی. انا سب سے بڑا ایلوژن ہے. انا کوئی وجود ہی نہیں رکھتی سیدھے سے. انا ایک کنسٹرکٹ ہے جو آدمی کو ایک دنیا میں بچاتی ہے. انا کو تو سوالات کو پیدا ہونا چاہیے ایک چیزوں کو حقیقی طور پر جاننے کی جو حقیقی ارج ہے اس سے پیدا ہونا چاہیے. تو وہ پڑھیں اور خود سوالات, اپنے سوالات قائم کریں, آزادی کے ساتھ سوالات قائم کریں, لیکن وہ اس کے پیچھے جاننے کی ایک حقیقی خواہش ہونی چاہیے اور جرأت بھی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ پھر لوگوں سے گفتگو کریں. یعنی علم حاصل کرنے کا طریقہ ایک کتاب ہے اور دوسرا ڈائلاگ ہے. لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنا بہت ہی ضروری ہے. دوسروں کے ساتھ بات, ہم جیسے جیسے ہمارے آپ دیکھیے پرانی جن تہذیبوں پہ ہم سارے فخر کرتے ہیں, پرانے لوگوں پہ, ان میں ڈائلاگ کا کلچر بہت ہے کہ آپ لوگوں سے ڈائلاگ کریں, کسی بھی عام سی جگہ بیٹھ کریں. اب مجھے بتائیے 20ویں صدی کتنی بڑی تحریکیں ہیں جو قہوہ خانوں اور پارک ٹی ہاؤس سے ابھری ہیں. اب یہ پارک ٹی ہاؤس میں بحثیں نہیں ہوتی اور کچھ ہوتا ہے, اس لیے وہ نہیں ابھر رہی. لیکن سارے کا سارا جو ادب ہمیشہ ہوتا ہے وہ مجالس اور گفتگو اس سے ہوتا ہے. بہت سی عوامی بڑی بڑی تحریکیں ان تھڑوں سے ہوئی ہیں, تو وہ گفتگو کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ لکھیں اور جرأت کے ساتھ لکھیں. تو اور میرا خیال ہے آدمی لکھتے میں غلطیاں کرتا ہے تو غلطیوں سے مت ڈرے. نوجوانوں کا میں نے دیکھا ہے جو سب سے بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے, ان میں ابھی ایک چند دن پہلے تو انہوں نے کہا جی خوف ہوتا ہے ہم غلط نہ ہو جائیں. اس خوف سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ آپ انگریزی غلط لکھ رہے ہیں, اردو غلط, خوف سے نکل آئیے. وہ رفتہ رفتہ آپ غلطیاں کرتے ہیں. بچہ جب چلتا ہے تو بہت گرتا ہے. اگر بچہ یہ بیٹھ جائے کہ نہیں میں تو گر رہا ہوں ڈر کے, وہ بچہ کبھی نہیں چل سکے گا. سمپل اس بچے کو دیکھیں. تو غلطیوں سے مت ڈریں. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں, غلطیاں ایک انسانی چیز ہے, لیکن ان غلطیوں پہ قائم رہنا انسانی نہیں ہے. غلطی کرنا اور غلطی سے سیکھنا, آگے بڑھنا. تو میرا خیال یہ کریں تو دنیا, ہمارے بہت سے جو نئے رائٹر ہیں وہ اس لیے سامنے نہیں آتے کہ وہ یہ دو چار کام نہیں کرتے. اگر یہ دو چار کام کرتے, میرا خیال ہے بہت سے نئے رائٹر بڑی جرأت کے ساتھ وہ آگے آ سکتے ہیں. اور آخری چیز کنسسٹنسی ہے, استقامت. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کے اندر ایک چنگاری اور شعلہ ہوتا ہے, لیکن وہ بڑا ایک الاؤ نہیں بن سکتا, اس لیے کہ وہ جلدی نوکری بیوی اس کے پیچھے لگ کے گھر چھوڑ دیتے ہیں. تو اس چنگاری کو, جو شروع میں چنگاری ہے, اس کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. کنسسٹنسی کے ذریعے آپ وہ برقرار رکھ سکتے ہیں. بہت خوب. اور سوال سے یاد آیا, واقعی سوالوں کے جواب تو انسان کو خود ہی مل جاتے ہیں. اگر ہمارے حاضرین میں سے کوئی سوال کرنا چاہے ناصر صاحب سے تو وہ کر سکتے ہیں. آپ مائک لے لیجیے. السلام علیکم سر. فدا حسین میرا نام ہے اور میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہا ہوں. ابھی جو لاسٹ ڈسکشن آپ کی چل رہی تھی اسی سے تھوڑا میرا ریلیٹڈ کویسچن ہے. ابھی کل کی ہی بات ہے کہ 9th کلاس کا بورڈ کا اردو کا رزلٹ آیا, اوور آل رزلٹ آیا. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اردو میں بہت ویک ہیں. سائنسز میں, انگلش میں پورے نمبر آ رہے ہیں, لیکن اردو کا حال جو ہے وہ بہت ابتر ہے. میرا کویسچن خاص طور پر آپ جیسے ادیب اور اہل زبان سے ہے. ہم تو اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں, لیکن اردو کے معیار کو خاص طور پر اسکولوں میں اور بچوں کے دماغوں میں اردو کی دلچسپی کیسے پیدا کی جائے, اردو کی طرف انہیں کیسے لایا جائے. کیونکہ بہت سے لوگ ایگری کریں گے میرے ساتھ کہ بچوں کا اس وقت اردو میں بہت برا حال ہے, اردو میں رزلٹ بہت ویک ہے, اور آپ جیسے دانشور یہ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں سر. تھینک یو. دیکھیں یہ بہت ایک سوال نہیں ہے, ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, ایک طویل عرصے سے ہے. اس کا آغاز تو گھر سے ہوتا ہے. گھر میں جب بچے کو پہلے دن سے بتایا جانا شروع ہوتا ہے کہ پنجابی اچھی نہیں ہے, اردو اچھی نہیں ہے, پشتو اچھی نہیں ہے, انگریزی ہے, آپ صرف جائیں. تو انگریزی کو بطور زبان نہیں لیا جاتا, ایک بہت ایک ترقی کے بہت بڑے زینے کے طور پر لیا جاتا ہے, ایک عزت اور وقار کی علامت کے طور پر لیا جاتا ہے. اور باقی زبانوں کو ایک تو یہ سماجی سطح پر اس تصور کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی تمام زبانیں ایک یکساں ایک اہمیت رکھتی ہیں, کوئی زبان چھوٹی بڑی نہیں ہوتی.
उस ज़ुबान को छोटा बड़ा हुकूमत की पॉलिसियाँ बनाती हैं। तो ज़ुबानें सब बराबर हैं, तमाम ज़ुबानें इबलाग करती हैं, हर ज़ुबान में इबलाग के हज़ारों पैर आए हैं, कोई ज़ुबान किसी से छोटी नहीं है। एक तो ये बताने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि हमारे जो उर्दू निसाबात हैं ख़ास तौर पर, यानी ये तो घर की सतह पे हो गई या मीडिया की सतह पे या हुकूमत की सतह पे, आगे एक चीज़ है जिसका बराह रास्त मसला असातिज़ा को होता है कि वो हमारे यहाँ उर्दू के निसाबात बहुत ख़राब बनाए गए हैं। एक बड़ा मसला है कि बच्चों को आप जो निसाबात पढ़ाते हैं वो बच्चों की दिलचस्पी के नहीं होते। आप अगर इंटर के बच्चों को मीर की वो गज़लें पढ़ाते हैं जिनकी वजाहत करना, ये हमारा बैठी हैं शाइस्ता, ये पढ़ाते हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल होगी, या बच्चियाँ भी बैठी होंगी इनके साथ, कि उनको मीर की उन गज़लों क्यों पढ़ाते हैं। आप फितरत पर, दूसरी चीज़ों पर, समाज पर, दुनिया की इतने मौज़ूआत उन पर इतनी अच्छी आला शायरी वो क्यों नहीं पढ़ाते जिनका बच्चे की उस उम्र के साथ। देखिए, एज और अदब का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हर उम्र में हर तरह की किताब नहीं पढ़ी जा सकती, हर उम्र की किताबें अलग अलग हैं, बच्चों के लिए अलग हैं, बालिग और बालिग होने वाले बच्चों के लिए अलग किताबें हैं, अलग तरह का अदब है। तो जो अदब एक 60 साल के आदमी को पढ़ना चाहिए वो आप 12 साल 14 साल के बच्चे पढ़ा। तो सबसे पहले तो निसाबात को बहुत यानी उनकी सतह पे लाना चाहिए, दिलचस्प बनाना चाहिए, अच्छी अच्छी कहानियाँ जो उनके जिनको अपने, वो सबसे बड़ा मसला है कि उन कहानियों को अपनी हकीकी ज़िंदगी के साथ रिलेट नहीं कर सकते। आप जिस किताब को अपनी हकीकी ज़िंदगी, अपनी हकीकी ज़िंदगी का उस्ताद को भी पता होना चाहिए कि बच्चे को जिसको पढ़ा रहा हूँ ये कहाँ से आ रहा है, ये पाकिस्तान के किस समाज से, किन इलाकों से आ रहा है और इसके मसाइल क्या हैं। अदब वो पढ़ाना चाहिए जो उसके असल मसाइल और सब कल्चर माहौल के साथ बराह रास्त उसको एक तरह से जोड़े और उसको समझने और उसके साथ ज़्यादा गहराई जज्बाती सतह पर कनेक्ट होने में मदद दे, वो अदब पढ़ाए। और तीसरा उस्ताद का रोल आता है कि वो पढ़ाता कैसे है। तो वो उस्ताद को भी उसको बहुत इस तरह पढ़ाना चाहिए कि बच्चों की दिलचस्पी बढ़े। और मैंने बतौर उस्ताद भी देखा है कि अगर फ़र्ज़ किया निसाब आपके पास अच्छा नहीं है, तो अगर आप पढ़ाने में अच्छे हो जाए, आप पढ़ाने के लिए वो तरीक़ेकार इख्तियार करें, अच्छी ज़ुबान, अच्छी शायरी, नसर के अच्छे टुकड़े, वो आप पढ़ाने लगें, तो मेरा ख़्याल है उससे वो एक बेहतर। और आखिरी चीज़, इम्तिहानी निज़ाम भी उसको करने की ज़रूरत है। ये जो आपने ऑब्जेक्टिव सारा निज़ाम किया है ये बड़ा ख़तरनाक है। उस इम्तिहानी निज़ाम के दो हिस्से होने चाहिए, एक सब्जेक्टिव और एक ज़ुबानी। कि वो ज़ुबानी इम्तिहान भी कि बच्चा पढ़ के यानी बोल के सुनाए, यानी बच्चा बाकायदा उर्दू बोल के, उर्दू में इज़हार ख़याल करके फिर उसको आप मार्क्स दें। तो ये सारी चीज़ें अगर हम किसी तरह कर सकें तो शायद कुछ हमारी उसमें बेहतरी हो सके। जी आप। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। मेरे ख़्याल में अदब कम और फ़लसफ़ा ज़्यादा था, बहुत दिलचस्पी, फ़लसफ़े पर दिलचस्पी भी है। मेरा नाम उस्मान अली है और मैं पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हूँ GCO का। इस शऊर पे जो आपने बहुत खूबसूरत किस्म की गुफ्तगू की है, वही जो हेगल का और फिर जो है मार्क्स का और इसके साथ साथ जो है प्रोटोन और जितने भी फ़िलासफ़र्स हैं इसको डिस्कस किया गया है। लेकिन हैरान कुन चीज़ है, जब मैं सोता हूँ उस वक्त मेरे जहन में सारी चीज़ें जो है वो आती है। मिसाल के तौर पर हम दो लोगों को लेते हैं, जो शऊर की हम बात करते हैं कि शऊर जो है वो आपने कहा कि ये वो बातिन से है या खारिज से है, लेकिन शऊर जो है वो इंसान के अपने अंदर से तो नहीं है ना, बाहर से आता है। मिसाल के तौर पर कि एक दो बच्चे हैं, वो दो बच्चे जो है को हम किताब हाथ में पकड़वाते हैं, को मोबाइल हाथ में पकड़वाते हैं, लेकिन वो जो एक बच्चा है जिसके पास मोबाइल है और ऐसे ज़िंदगी गुजारता है, उसके अंदर तो शऊर पैदा ही नहीं हो सकता। दूसरा बंदा है कि वो शऊर को जो है, उनके शऊर अंदर जो पैदा होते हैं जहन में, वो किताबों की वजह से आते हैं, नज़रियात की वजह से आते हैं। सवाल यहाँ पर यह है, जो शऊर हमने बात की, फिर तख्लीक और वजूद आखिरी कैटेगरी हो गया, क्योंकि जो शऊर में कशमकश पैदा हो जाती है वहाँ पर तख्लीकी जहन जो है वो क्रिएट होता है, तख्लीक, और फिर उसके बाद जो है उस चीज़ को वजूद दिया जाता है। जैसे नज़रियात हमारे पास आ जाते हैं, चाहे वो कैपिटलिज्म हो चाहे वो मार्क्सिज्म हो। कहने का मकसद ये है कि जो शऊर हमारे जहन के अंदर है या जो हमारे दिल के अंदर है, इसको थोड़ा सा मैं आप वजाहत कर लें, क्या वो हम नज़रिए से मुतासिर होते हैं और अपने शऊर के अंदर एक पट्टी हमारे यहाँ होती है, जैसे कि बेदबी माप जो कुत्ते के यहाँ वो पट्टी होते हैं उसको हम खींचते हैं, क्या शऊर के यहाँ भी एक पट्टी हम उस बांधते हैं और उनको खींचते हैं अपने नज़रिए के मुताबिक और नज़रिए के मुताबिक उसको स्पेंड करने की कोशिश करते हैं? मैं पूरा सवाल आपका माजरत नहीं समझ सका, मैं कोशिश करता हूँ। पहले तो आपने ये बात की, ये तो वालिदैन पे ज़िम्मेदारी आती है कि वो बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। बच्चे की एक एज होती है जब वो बच्चे की तकदीर वालिदैन के हाथ में होती है,
کہ جب اگر آپ بچے کو آپ موبائل پکڑاتے ہیں یا کتاب پکڑاتے ہیں تو آپ بچے کی تقدیر کا ایک طرح کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور جو کرنے والا ہے وہ بھی اپنے شعور کی ترجیحات کے مطابق وہ کر رہا ہے. تو ظاہر ہے جو بچہ کتاب پڑھتا ہے اس کے بارے میں ہم زیادہ بہتر ایک رائے رکھ سکتے ہیں کہ وہ آگے چل کر زیادہ ہوگا، کیونکہ جو کتابیں ہوتی ہیں وہ اسٹرکچرڈ انداز میں، منظم انداز میں ہم تک علم پہنچاتی ہیں، وہ کہانی کی شکل میں ہو یا فلسفے کی شکل میں ہو. لیکن وہ کہانی بھی ایک اسٹرکچر ہے اور ہر علم بھی ایک اسٹرکچر ہے. ایک کے اسٹرکچر واقعات اس کی اینٹیں ہیں اسٹرکچر کی، اور دوسرے کے دلائل ہے. تو اسٹرکچر دونوں ہیں. اس لیے جب بھی ہمارے ذہن کا جو انتشار ہے اس انتشار کو ہر وقت ایک اسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ یا کہانی اس کو انتشار کو دور کرتی ہے یا فلسفہ دور کرتا ہے، علم کی کوئی بھی شاخ ہو وہ اس کو دور کرتی ہے. تو وہ تو ظاہر ہے اگر بچہ کتاب پڑھے گا تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سوچنے کے ایک قابل ہوگا. تو میں نے جو شعور کی بات کی تھی ظاہر ہے اس کا تعلق ان کریٹو لوگوں کے ساتھ تھا کہ جو بالآخر کسی زمانے کی نقل نہیں بننا چاہتے. اس زمانے جو انہیں نقل بنانا، اپنی کاپی بنانا چاہتا ہے، وہ اس کے خلاف اپنے اندر جاتے ہیں، جو کہ مزاحمت ہمیشہ اپنے اندر سے پیدا ہوتی ہے. یعنی میرے نزدیک ادب جو ہے وہ پہلے دن سے مزاحمتی ہے. ادب لکھنا ہی یعنی ادب کریٹ کرنا اپنے آپ میں ایک مزاحمت کا عمل ہے. اگرچہ بہت سے جو طاقتور طبقات ہوتے ہیں وہ اس کو بھی اپروپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک خاص طرح کا ادب لکھواتے ہیں. یہ جو محب الوطنی پہ بہت سی شاعری لکھی جاتی ہے، وہ مطلب جو بہت سی اور نظریاتی شاعری لکھی جاتی ہے، وہ فیمنزم کا نظریہ اور مارکسزم کا کوئی بھی نظریہ، تو وہ اس میں وہ بات نہیں ہوتی جو ایک آزادی کے ساتھ لکھے گئے ادب میں ہوتی ہے. اس لیے وہ پرانا ادب کسی نظریے کے بغیر بھی وہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے. دوسرا یہ کہ جو نظریات کی کشمکش کب ہوتی ہے، نظریات کی کشمکش اس وقت ہوتی ہے جب ظاہر نظریات کو بغیر پوری طرح سمجھے، بغیر پوری طرح ایکسپلور کیے آپ قبول کر لیتے ہیں. تو میرا تو ساری اس گفتگو کا فوکس تھا کہ آپ کسی بھی چیز کو بغیر پوری طرح اس کے سیاق و سباق میں سمجھے بغیر اور اس پہ اپنے سوالات کیے بغیر قبول نہ کریں. جس دن ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ گئی کہ وہ کسی بھی چیز کو جو بھی ان تک پہنچ رہی ہے، خواہ وہ 1 منٹ کی ویڈیو ہے یا ایک اخبار کا صفحہ ہے، ایک کالم ہے، ایک کتاب ہے، وہ ہر چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں، تب قبول کرتے ہیں. اگر وہ اس پہ درست ہے جو بھی ایک پیمانے ہے سچائی کو جانچنے کے، تو اس کو قبول کر لیتے تو سماج ہمیشہ ایک متوازن سماج اور آگے بڑھتا ہے. اگر اس کے برعکس ہو تو پھر وہ آپ مولانا روم کی طرح لالٹین لے کے نکلتے ہیں آدمی کی تلاش میں، یعنی بازار میں نکلتے ہیں جو آدمیوں سے بھرا ہوا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو آدمی کی تلاش میں ہوں. تو آدمی وہی ہوتا ہے جو خود سوچنے والی ایک مخلوق ہو اور کریٹ کرنے والی مخلوق ہو. جی ہاں ہاں شعور کو کیا؟ شعور کو دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، شعور کا مطلب ہے سوچنا سمجھنا اور اپنے اندر. شعور ایک سبجیکٹو چیز ہے، میرے اندر ہے. یعنی آپ میری بات سن رہے ہیں نا، اب آپ میری بات سے کیا نتیجہ خاص کر رہے ہیں یہ آپ پہ میں نہیں جان سکتا. یہ جو میں نہیں جان سکتا آپ کے اندر کا نا، یہ شعور ہے. اب آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ جو باتیں مجھ تک پہنچائی گئی ہیں کیا واقعی یہ جو بھی سچائی جاننے کا پیمانہ ہے اس پیمانے پہ پوری اترتی ہیں، تب میں قبول کروں گا. اگر نہیں اترتی میں ریجیکٹ کر دوں گا. یہ آپ کا حق ہے، یہی انسان کی بنیادی آزادی ہے. جی ناصر، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میرا نام فہد ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ادب میں طاقت کو بہت زیادہ گلوریفائی کیا گیا ہے. وہ حالی کو ہم پڑھیں یا کسی بڑے، اس پہ آپ نے لکھا بھی ہے، لیکن طاقت کو وہ تسلسل ہے. آج بھی ہم طاقت کو بہت زیادہ گلوریفائی کرتے ہیں، حالانکہ انسانی زندگی میں صرف طاقت ہی تو اہمیت نہیں ہوتی نا. اس بارے میں ذرا بتائیے کہ شعور، ہمارے شعور میں یہ ادب سے ہی آیا ہے، ہماری معاشرت سے آیا ہے یا کولونائز ہونے کی وجہ سے آیا ہے؟ اس کے حوالے سے کچھ بتائیے. دیکھیں، اس مسئلے پر تو 2 آدمیوں نے اتنا لکھا ہے تو میں اس میں کیا اضافہ کر سکتا ہوں. پہلے کا نام ہے نیٹشے، جس نے ماسٹر موریلٹی اور سلیو موریلٹی کا ذکر کیا. وہ کہتا ہے کہ معاشرے 2 طرح کی اخلاقیات ہوتی ہے، ایک ہے آقا کی اخلاقیات، ایک ہے غلام کی اخلاقیات. غلام کی اخلاقیات کی لغت اور فرہنگ اور ہے، آقا کی اخلاقیات کی لغت. تو وہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات ساری کی ساری طاقت کی پیدا کرتا ہے. اب طاقت کو جن لوگوں سے خطرہ ہوتا ہے وہ اور طرح کی اخلاقیات بنا لیتے ہیں.
تو طاقت بہت چیزوں کو پیدا کرتی ہے. اور دوسرا آدمی ہے میشل فوکو, جنہوں نے ہمارے زمانے میں جس طرح پاور اور اس کی مختلف شکلوں کو اور بیان کیا. کسی وہ کہتا ہے کہ جو پاور ہے, طاقت ہے, دس از ناٹ اے ناؤن, دس از ورب ہے. ناؤن تو ایک جگہ قائم ہوتا ہے, ورب موومنٹ میں ہوتا ہے. تو طاقت ایک موومنٹ ہے جو ہر جگہ ہے, لیکن وہ کہتا ہے ویئر دیر از پاور دیر از ریزسٹنس. تو لہٰذا پاور کو گلوریفائی کرنے کا مطلب ظاہر ہے وہی ہے کہ جو جن کے پاس پاور ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پاور کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو, سوال کرنے کا والا کوئی نہ ہو, ہماری ہر بات کو پہ آمنا و صدقنا کہنے والے لوگ ہوں. اور ادیبوں اور دانشوروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس پاور کو سمجھیں اور جتنی بھی سپیس ان کو ملتی ہے اس میں وہ ریزسٹ کریں. تو جب اگر پاور یک طرفہ ہے اور اس کی ریزسٹنس ادب, آرٹ, کلچر, اس طرح کی ڈسکشنز میں کہیں نہیں ہے, آپ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, تو ایک طرح سے وہ ایک ہی طرح کی پاور بڑھتی جاتی ہے. اور اس کا نقصان سماج کو ہوتا ہے. ایک طبقے کو فائدہ ہوتا ہے, سماج کو نقصان ہوتا ہے. یہ بہت بنیادی بات ہے. بہت شکریہ ناصر صاحب. آج کی خوبصورت گفتگو میرا خیال ہے کہ ہماری جتنی بھی نشستیں ہیں میں کہوں گی کہ ان میں ایک گلدستے کی طرح ہے, اور یقیناً سب اس سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوئے ہوں گے, اور بہت کچھ آج ہم نے سیکھا. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نئی سوچ کی کھڑکیاں ہماری کھلی ہیں آج, اور میں آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, اور تمام ہمارے حاضرین اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رہے, آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ. اگلے ایک اور خوبصورت سیشن میں ہم ناصر عباس نیر صاحب سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کا.